نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علی صلاۃ و تسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود مبین الکلام الحکیم۔ اللہ کے نام سے شروع اور ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رحمان و رحیم ہے، غفار و ستار ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم الاولیاء خلیفۃ اللہ حضرت میران سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر، یوم عاشورہ سے تعلق رکھنے والے تمام انبیاء علیہ السلام پر، امام حسنین رضی اللہ عنہ پر اور شہدائے کربلا پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو شخص صبر کرے اور قصور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ سورہ الشعراء آیت 43۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر بڑی ہمت کا کام کرنا چاہتے ہو تو صبر کرو اور دوسروں کے قصور معاف کر دیا کرو۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سال کے ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جس میں لڑائی جھگڑا ممنوع ہے۔ ویسے اس مہینے کو محرم الحرام کہتے ہیں اس لیے کہ ایام جاہلیت میں بھی اس مہینے میں لڑائی بند کر دی جاتی تھی، لیکن افسوس کہ یزید نے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ماں اصحاب کے ناحق شہید کر دیا۔ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا دن بہت ہی اہمیت والا دن ہے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے تک لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، اب وہ مستحب کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا ایک روزہ نہ رکھو، یا تو 9 اور 10 تاریخ روزے رکھو یا پھر 10ویں اور 11ویں تاریخ کو 2 روزے رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری 1893۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین اردو ترجمہ میں عاشورہ کے دن کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اکثر علماء فرماتے ہیں اس دن کو یوم عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محرم کا 10واں دن ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اعزازات عطا فرمائے ہیں ان میں سے یہ 10واں اعزاز ہے۔ پہلا اعزاز رجب المرجب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شہر اسم ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اعزاز بنایا کیونکہ اسے تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ دوسرا اعزاز شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام انبیاء اکرام سے افضل ہیں۔ تیسرا اعزاز رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر یوں فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے افضل ہے۔ چوتھا اعزاز لیلۃ القدر ہے اور یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پانچواں اعزاز عید الفطر ہے، یہ جزا کا دن ہے۔ چھٹا اعزاز ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔ ساتواں اعزاز عرفہ کا دن ہے اور اس کا روزہ 2 سالوں کا کفارہ ہے۔ آٹھواں اعزاز یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے اور اس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نواں اعزاز جمعۃ المبارک کا دن ہے اور وہ تمام دنوں کا سردار ہے۔
10واں اعزاز عاشورہ کا دن ہے اور اس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان دنوں کے تمام اوقات کو ایسا اعزاز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہوں کا کفارہ اور خطاؤں سے طہارت قرار دیا ہے۔ غنیۃ الطالبین اردو ترجمہ صفحہ 535۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین اردو ترجمہ میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن 10 انبیاء کرام کو 10 اعزاز عطا فرمائے۔ پہلا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان پر اٹھایا۔ تیسرا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ چوتھا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور اسی دن کو نار نمرود سے نجات ملی۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ان کو لوٹا دی۔ چھٹا، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور کر دی۔ ساتواں، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نجات دی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ آٹھواں، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ نواں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن آسمان پر اٹھایا۔ غنیۃ الطالبین اردو ترجمہ صفحہ 535 536۔ 10واں، اسی دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کو محض اس وجہ سے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یزید پلید کی خلافت کو ماننے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر عمر و بن سعد و خاص کے اشارے پر کربلا کی تپتی سرزمین پر بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا، اور آپ علیہ السلام کا سر اقدس اس وقت تن سے جدا کر دیا گیا جبکہ آپ علیہ السلام سجدے میں تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ان نفوس خدشیہ کو بھی، جن میں اہل بیت کے نیکوکاروں افراد بھی تھے اور آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے دوسرے مسلمان بھی تھے، بے دردی اور صفاکی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ معافا معافی، بولا چلا معاف کرو واسطے اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے صاحبان احسان کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ العمران آیت 134۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو غصے کی حالت میں خود پر قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قوم مہدویہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہوئے اللہ کے دوست بننے کے لیے گستاخ کو معافی مانگنے اور مظلوم کو معاف کرنے کا موقع ہر سال 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن فراہم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی عاشورہ کے دن جنگ کے میدان کو جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو وصیت فرمانے کے بعد، چونکہ اس امر کا یقین تھا کہ آج شہادت تو ہونے والی ہے، سب سے یہ کہا ہو کہ مجھ سے اگر کچھ بولا چالی ہو گئی ہو تو آپ معاف کر دیں، اور میں نے بھی آپ کو بولا چلا معاف کر دیا ہے۔ روایت مشہور سے یہ ثابت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب 10 محرم کو میدان کربلا میں ظالموں کو جہنم رسید کرنے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اپنے تمام ساتھیوں اور اہل و عیال سے اپنا بولا چلا معاف کروا لیا تھا، کیونکہ آپ کو واپس لوٹنے سے بڑھ کر اپنی شہادت کا یقین تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت عظیم کی یادگار میں اہل بیت کے سب گروہوں میں ہر سال 10ویں محرم کو بولا چلا معاف کروانے کا عمل رائج ہو گیا تھا، پھر آگے چل کر بہت سے گروہوں میں ختم ہو گیا، لیکن حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے خاندان میں باقی تھا۔ اس کو حضرت مہدی علیہ السلام نے بحکم خدا برقرار رکھا۔ رہبر روان صدی صفحہ 87۔ اسی کی اتباع میں مہدویوں کے پاس یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ گروہ مہدویہ کا خاص طریقہ ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ نماز فجر کے بعد
صبح صبح لوگ ایک دوسرے سے مل کر اپنا بولا چلا معاف کروایا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دلوں کی رنجش دور ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے سب کا صاف دل رہنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے خطا معاف کرنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور یہ متقین کی نشانی بھی ہے۔ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قیامت عاشورہ کے دن ہی ہوگی۔ اب پتہ نہیں قیامت کس عاشورہ کے دن واقع ہوگی، لیکن چونکہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے تو وہ کسی بھی عاشورہ کو قائم ہو سکتی ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ ہر عاشورہ کو یہ سمجھیں کہ شاید آج ہی قیامت برپا ہو جائے۔ اس اندیشے سے بھی اگر ہر یوم عاشورہ کو بندوں کے تعلق سے جو حق تلفیاں ہوئی ہیں اگر ان سے معاف کروا لی جائیں تو حقوق العباد کی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس طرح اس عظیم صانع دل فگار کی یاد منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے غلط رسوم و رواج اور بےہودہ طریقوں کو اپنانے کے امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس سنت کو تازہ کر لیں اور اپنے اپنے بوجھ کو ہلکا کر لیں۔ کم از کم سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا ہو جائے تو بہت سا وزن کم ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جن کو لوگوں نے معاف نہیں کیا، جن کو کسی نے تکلیف دی ہے۔ یوم عاشورہ یعنی معافی معافی کے دن ہر مہدوی اپنے تمام رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ بولا چلا معاف کرو واسطے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اور جواب میں سننے والے کہتے ہیں کہ میں معاف کیا تم بھی معاف کرو واسطے اللہ کے، میں نے تمہیں معاف کر دیا تم بھی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اور ہر گھر میں مہمانوں کو شربت پلاتے ہیں اور راستوں میں بھی گزرنے والوں کو شربت پلاتے ہیں کہ اسی دن ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کی تپتی سرزمین پر بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا تھا، جنہیں پانی کی ایک بوند تک نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاتمین حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کے صدقے طفیل سے خاتم الانبیاء حضرت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم الاولیاء حضرت میران سید محمد مہدی موعود علیہ السلام جیون پوری کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انسانوں کو اپنی غلطی پر معافی مانگنے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے سال کو پورے دنیا کے مسلمانوں اور بالخصوص خاتمین کے پیروکاروں کے لیے اتحاد، تعاون اور کامیابی کا سال بنائے۔ ہم سب میں تقویٰ پیدا کر دے اور اللہ کی عبادت خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔